بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت جو ہے وہ جنت آپ اس کو حاصل کریں تو اس کے لیے آپ کو دنیا میں محنت کرنی پڑے گی، 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، قرآن پاک کی تلاوت کرنی پڑے گی، ہر برائی کو چھوڑنا پڑے گا۔ جس کاموں سے اللہ تعالیٰ پروردگار ناراض ہوتا ہے وہ ہر کام آپ کو چھوڑ کے اور اللہ کی عبادت کر کے رزق حلال کما کے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اللہ اپنے فضل اور کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جنت ضرور عطا کرے گا۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سستی بالکل نہیں کرنی، کیونکہ کسی وقت بھی موت کا ذائقہ یعنی کہ انسان چکھ سکتا ہے اور کبھی بھی اس کو موت آ سکتی ہے۔ کوئی کنفرم ٹائم نہیں ہے کہ اس وقت موت آئے گی، کوئی پتہ نہیں۔ جوان بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، بڑھاپے میں بھی لوگ مر رہے ہیں۔ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان نے مٹی کے پیٹ کے اندر ضرور جانا ہے۔ تو اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور تاکہ نماز پڑھیں گے تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نماز اور صبر سے اللہ سے مدد مانگو، اور جو نماز پڑھتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں حکم دیا ہے، تو اس پہ عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیماریاں پوری دنیا سے وبا ختم ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ دیکھیں پوری دنیا میں اتنے گناہ ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں شام میں، فلسطین میں، برما میں اور کشمیر میں اور بہت مختلف مسلمانوں پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، اور جہاں پہ ظلم نہیں ہو رہا ہے جیسے پاکستان ہے اور اس طرح کے اور ملک ہیں، وہاں پہ بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، وہاں زنا ہوتا ہے، وہاں پہ چوریاں ہوتی ہیں، وہاں پہ شراب پی جاتی ہے، وہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، وہاں لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ ان ملکوں میں جو ہے اگر دوسرے کافر نہیں کرتے تو یہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، جادو ٹونوں میں پڑا ہوتا ہے، حسد کرتا ہے، کینہ رکھتا ہے ایک دوسرے کا۔ تو اس لیے پھر عذاب اس طرح کے مسلط کر دیے جاتے ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں جو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی جو آپ کو نعمتیں ملتی ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتی ہیں، اور جتنی بھی آپ کے پر جو مصیبتیں ہم پہ مصیبتیں مسلط ہوتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کا جو ہے وہ ہمارے گناہ ہمارے آگے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ ان نعمتوں سے اس عبادتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 5 وقت کا نمازی ہوگا، 5 وقت کی جو نماز پڑھے گا اس کی روح آرام سے قبض کی جائے گی۔ جو 5 وقت کا نمازی ہوگا قبر میں نرمی سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ جو 5 وقت کا نمازی ہوگا اس کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی دنیا جو ہے گھومتی پھرتی ہے، پتہ نہیں چلتا اس میں مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور کافر کی پہچان یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے، جس نے نماز چھوڑی وہ کفر میں چلا گیا۔ تو کفر نہ کریں، نماز پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرمائے۔ یہاں تک فرمایا ہے کہ جس نے ایک نماز چھوڑی اس کو مرنے کے بعد 1 کروڑ 84 سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ توبہ نعوذ باللہ۔ جس نے 5 نمازیں چھوڑی تقریباً 9 کروڑ سال اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اس وقت مہلت نہیں ملے گی، ابھی دنیا میں رہ کے اللہ کے آگے جھک کے اللہ سے معافی مانگ کے اپنے پچھلے گناہوں کی بھی اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ اگر ٹائم ضائع کرتے رہیں گے تو بعد میں ابھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نماز کا، پھر بعد میں آپ کہیں گے اے اللہ میں نماز کے لیے ہر وقت مصلی میں بیٹھا رہوں گا، مجھے ایک بار دنیا میں بھیج دے، دوبارہ مہلت نہیں ملے گی۔ ابھی موقع ہے، آپ ان چند سال کی زندگیوں میں، چند مہینے، چند سیکنڈ کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔
نماز مومن کی معراج ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے کہ جس نے نماز چھوڑی وہ کفر میں چلا گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کو اس کی روح جو ہے وہ بڑے دردناک طریقے سے قبض کی جاتی ہے اور حساب کتاب سختی سے لیا جاتا ہے قبر میں، اور بے نمازی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ کلام نہیں کرے گا۔ اور بے نمازی کے بارے میں اتنی حدیثیں ہیں، اور قرآن پاک میں آپ سنیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ حکم دیا نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ جنتی لوگ دوزکیوں سے پوچھیں گے، جنتی لوگ دوزکیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈال رکھا ہے، اور دوزخ میں جلنے والے کہیں گے ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز کے بغیر اگر آپ سوچتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی آپ کو سکون کی نیند نہیں آ سکتی۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو آپ کے چہرہ، آپ کے اللہ تعالیٰ زندگی میں اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، فضل عطا فرمائے گا۔ اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے اس کو مرنے کے بعد غسل نہ دو۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے اس کو مرنے کے بعد کفن نہ دو۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے اس کو مرنے کے بعد مسلمان کے قبرستان میں بھی نہ دفناؤ۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہلا سوال نماز کا کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اگر اس کا نماز کا حساب کتاب درست آیا تو اس کا باقی حساب کتاب بھی درست آئے گا، اگر اس کے نمازوں میں گڑبڑ ہوئی یعنی کمی آئی تو اس کے باقی حساب کتاب میں بھی گڑبڑ آئے گی۔ تو آپ کو یہی کہوں گا 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ کی کتاب جو عظیم کتاب ہے قرآن پاک اس کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے قیامت کے دن قرآن پاک اس کی سفارش کرے گا کہ اے اللہ اس نے قرآن کا حق ادا کر دیا سو تو اس کو جنت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ اس کی یہ سفارش کو قبول فرمائے گا اور اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ پھر یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن پاک نہیں پڑھتا قیامت کے دن قرآن پاک اس کی شکایت کرے گا کہ اے اللہ اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا سو تو اس کو دوزخ میں ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ سفارش کو بھی قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں پھینکے گا۔ یہاں تک کہا گیا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، اگر قبر میں مرنے کے بعد اگر قبر میں عذاب ہونے لگے گا تو سر کی جانب سے قرآن کا نور نکلے گا اور وہ عذاب والے فرشتے کو روکے گا، اور اگر 5 وقت کا نمازی ہوگا تو پاؤں کی طرف سے ایک نورانی نماز نکلے گی تو وہ روکے گی کہ یہ نمازی تھا اس کو عذاب نہ دو۔ تو آپ کو بتاتا چلوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو بہت بڑی نعمت ہے زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ اللہ کی عظیم کتاب قرآن پاک میں عمل کریں، قرآن اور سنت پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکیں گے، نہ گمراہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہونے دے گا، چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے قرآن اور سنت پہ عمل کیا اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے آپ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اور ہم سب پہ اپنی رحمت اور فضل فرمائے، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت روح قبض ہو جائے۔ تو آپ لوگ 5 وقت کی نماز خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو اس کو پیار سے نماز پڑھائیں،
اور جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کے نماز پڑھیں، خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، سب نمازی بن جائیں، تاکہ آپ جنت اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے احسان سے اللہ آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ جنت بھی 8 قسم کی ہے، سب سے افضل جنت جنت الفردوس ہے، جس میں 1,24,000 تقریباً پیغمبر نبی ہوں گے، نبی پیغمبر ہوں گے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، جو جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے جنت الفردوس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے فضل سے نمازیں پڑھیں، نیک عمل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے اور ہم سب کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ آج عمل کا موقع ہے، کوئی حساب نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، حساب ہوگا، پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔